یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جو بیک ڈور بات چیت کا معاملہ ہے اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اب صدر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ اہم اسٹیک ہولڈرز آپ کی جانب سے الیکشن کے مطالبے کو ماننے پر راضی نہیں ہیں اور نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے اصل میں؟ دیکھیں، یہ تو کوئی آپ کو پی ایم ایل این والے ہی بتا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہے اور انہوں نے اس کے اوپر ان کا کیا اوپینین ہے، کیا مدعا ہے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو ظاہر آگے بڑھنا چاہتے ہیں انتخابات کو لے کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جلد از جلد نئے انتخابات جو ہیں ان کا وہ ہوں، اور تاکہ ایک پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر آپ اکانومی چلا لیں. آپ کے پاس 7 مہینے تھے، آپ معیشت نہیں چلا سکے، آپ حکومت نہیں چلا سکے. 60% کے قریب کابینہ جو ہے وہ ہمیشہ غیر ملکی دوروں پہ ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی واپس نہیں آ رہے، ان کے لیے شاید ہمیں اشتہار دینا پڑے گا. اور وہاں پہ فیملی ری یونین ہی ختم نہیں ہو رہے. کوئی پاکستان میں جو بڑا رہنما ہے وہ پاکستان آنے کے لیے اس وقت جھجک رہا ہے کہ آئیں گے تو ملیں گے کس سے، ملیں گے تو وہ پتہ نہیں اگلے دن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو پاکستان میں ایک پورا اس وقت ایک قدم استحکام کی ایک کیفیت ہے اور وہ ختم نہیں ہو سکتی الیکشنز کے بغیر. تو ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور سوائے اس کے کہ ہم جو الٹیمیٹ آربیٹر ہے یعنی پیپل آف پاکستان، ان کے پاس جائیں اور ان سے فیصلہ لیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو ان سے تو آپ اسی صورت جا سکتے ہیں نا جب الیکشن ہو اور اس کی بات چیت آگے بڑھ نہیں رہی. فواز صاحب، وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیا صرف آپ کی ڈیمانڈ الیکشن کی ہی ہے یا کچھ اور ڈیمانڈ بھی ہے جو کہ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی چوائس نہیں ہونی چاہیے، مشاورت میں آپ لوگ حصہ نہیں بننے چاہیے اہم تعیناتی کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے، ہمارا کوئی بہت مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی فوجی جرنیل جو ہیں وہ پہنچے ہیں 35-40 سال سروس کر کے، تو جو پہنچے ہیں وہ کیپیبل لوگ ہیں. ہمیں لگنے والوں کا پرابلم نہیں ہے، لگانے والوں کا پرابلم ہے. آپ دیکھیے کہ جو اس وقت مشورہ ہو رہا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، یہ پراپرٹی چوری کے پیسوں سے بنائی ہوئی ہے. یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے. اس کے اندر جو خاندان پورا بیٹھا ہوا ہے وہ مفرور ہے. اب وہ لوگ اگر یہ فیصلہ کریں اور پاکستان میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں تو آپ دیکھیں اس پہ تنازع تو پیدا ہوتا ہے. تو یہ لگنے والوں کا پرابلم نہیں ہے، لگانے والوں کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف بنے یہ پاکستان پورے ہو، یہ 25% پاکستان. لیکن آئینی طریقہ تو یہی ہے نا کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے اور آپ لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں اور یہ تعیناتی ہونی ہے کیونکہ ٹائم آ گیا ہے تعیناتی کا. دیکھیں نا، ہم تو یہی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو سارے جنرلز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. تو یہ کے لیے ان کے لیے اچھا تھا کہ ایک جو تعیناتی ہے وہ ایسے اس طرح ہو کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے. اس کے حق میں بہتر ہے، یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. باقی فیصلہ تو ظاہر ہے اور انہوں نے خود کرنا ہے، وہ جس طرح سے مناسب. اچھا، آپ کی جو مخالفین ہیں وہ یہ بیانیہ بھی بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن کروانے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے آسان راستہ ہے پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے. ان کے مطابق اصل میں آپ یہی تعیناتی سے متعلق اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. لانگ مارچ کی ٹائمنگ بھی ایسی رکھی گئی ہے، جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو آپ اسلام آباد میں دستک دے رہے ہوں گے. اگر ہم پنجاب اسمبلی توڑ دیں اور کے پی اسمبلی توڑ دیں اور پھر بھی الیکشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یعنی وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے الیکشن تو آپ کے پاس یہ حل ہے، آپ اس حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم دونوں اسمبلیاں توڑ دیں اور اپوزیشن میں چلے جائیں اور افیکٹولی تمام ٹرانسفرز اور تبادلے جو ہیں وہ اس ای سی پی کو دے دیں جو بیسکلی ایک سبسڈری ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی، ہم ان کو دے دیں تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا اس کا ہمیں فائدہ ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں لیکن یہ فریم ورک کا حصہ ہوگا اور یہی وہ نکات ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو کے ایک کمپریہنسو معاہدے کی ضرورت ہے
کہ جس میں ہم اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ای سی پی کا بدلا جانا ضروری ہے، اس کے ساتھ سندھ اسمبلی کا توڑا جانا ضروری ہے، اور اگر آپ سندھ اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر پنجاب اور کے پی اسمبلی بھی ہم کیوں توڑیں، پھر صرف فیڈرل گورنمنٹ میں الیکشن کروا لیں۔ اچھا، تو یہ جو وزراء کہتے رہتے ہیں آپ یہ کر لیں تو پھر ہم الیکشن بھی کروا دیں گے، جس میں رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں، مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں، تو ان پہ ٹرسٹ کا فیکٹر کتنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ خود بھی رانا ثناء اللہ یا مریم ہو گئے، یہ لوگ تو نہیں ڈیسیژن میکر، ان لوگوں کی تو بیچارے جو ہیں یہ تو ایک تماشائی ہیں سارے کھیل میں، پیادے ہیں اس شطرنج کے اس کھیل میں۔ تو جو اگر یہ بات شہباز شریف کریں اور یہ گارنٹی دیں کہ اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں تو یقیناً ہم اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں، تو مسئلہ۔ اور یہ جو مقاصد ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت سے کیا حل نکلے گا، یہ اتنا اختیار ہی نہیں رکھتے، تو یہ جو لانگ مارچ ہے اگر آپ کی یہی پوزیشن رہے گی، یہ لانگ مارچ پہنچے گا، اسی طرح پہنچتا ہے، کیا حاصل کریں گے خان صاحب؟ تقریر ہوگی، پھر واپسی ایک اور دن ہوگا، پھر تقریر ہوگی، کیسے حاصل کر سکیں گے اپنے مقصد کو فواز صاحب؟ نہیں وہ تو خیر جوگلی ہے، وہ تو دلی میں جب پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ دلی کیا حکمت عملی ہے، لیکن دیکھیں مذاکرات میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں، پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں تین جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہونے چاہیے تاکہ کمپریہنسو ایک جو ہے وہ آپ معاہدے پر بات چیت پہ پہنچ سکیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی اس وقت اپنی تو کوئی الیکٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی مورل حیثیت نہیں ہے، وہ تو ہونا تو ضروری ہے۔ تو جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ آپ کے اور اداروں کے معاملات بہتر ہو جائیں، تو پھر برف جب ہی پگھلے گی فواز صاحب جب معاملات وہاں بہتر ہوں گے؟ ہمارا کوئی اداروں سے جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی ہم جھگڑے کو کوئی لمبا کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملک اداروں کے سر پر ہی چلتے ہیں، اور اداروں کے ساتھ ایک ضروری ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن، آپ کا تعاون ضروری ہے، یہ کوئی ذاتی لڑائی بھی نہیں ہے، کچھ ایشو بھی نہیں ہے، کچھ انڈیویجولز کے ساتھ، انفرادی لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں، اب دیکھیے نا پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے، ایک اتفاق رائے ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوا ہے، ہماری معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور ہماری ایون اب تو جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، لہٰذا یہاں تک وہ عدم اعتماد سے نہیں آپ کی حکومت چینج ہوئی تھی فواز صاحب؟ عدم اعتماد تو ظاہر اس کا ایک حصہ تھا، وہ تو ایک آکشن تھی نا، عدم اعتماد تو نہیں تھا، تو یہ آکشن میں جو آئی ہے حکومت جو آئی ہے اس کی کوئی اس وقت سیاسی اہمیت اور حیثیت نہیں، اور وہ اس کو اب کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور اداروں میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو کورس کریکشن کا ہونی چاہیے اور ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آج کل خان صاحب فورن میڈیا کو کافی انٹرویوز دے رہے ہیں جس پر حکومتی ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک اینگل یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اداروں پر الزام تراشی کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اسٹیک ہولڈرز کو اپنے حق میں مداخلت کروا سکے۔ یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد نہیں ہے، یہ اپنے حق میں آپ ان اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہو جائیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ان کی سیاست جیسی ہے، برازیل کے بولسونارو کی دی، تو یہ جمہوری اصولوں کے برعکس ہے، یہ سیلف سینٹرڈ سیاست ہے، اس بیانیے پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے مجھے سمجھائیں نا کہ یہ کہنا کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کریں، اس میں کیا غیر جمہوری بات ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ انہیرنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کرائسس ایک حد سے اوپر جاتا ہے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی غیر جمہوری بات ہے تو ہمیں سمجھا دیں کہ اس میں کیا غیر جمہوری بات ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا جو خان صاحب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں اختیار اب بات چیت ہوتی ہے تو پھر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اس میں، تو پھر عوام والی بات کہاں پہ رہ جاتی ہے فواز صاحب؟ نہیں تو بریک تھرو تو الیکشن کرانے کے لیے ہونا ہے نا، الیکشن کے بغیر تو دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کیا سولوشن ہے پاکستان کے پاس، سوائے اس کے استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک الیکشن نہیں ہوئے، اور الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، سو الٹیمیٹ آربیٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا،
پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور یہ جو پاکستان کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ فیصلے عوام پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے لوگوں کو ہی آپ کو الٹیمیٹ آربیٹر ماننا پڑے گا۔ فواد صاحب یہ بتائیں، عمران خان کا جو کیس ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اس میں بتایا گیا جے آئی ٹی میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، پھر یہ خبر بھی آئی کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کمانڈو بلائے گئے، کیا پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں ہے جبکہ آپ کے وہ اتحادی بھی رہے اور حکومت بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ نہیں، جو بنیادی سیکیورٹی ہے وہ تو پنجاب پولیس کے پاس ہے، یہ صرف ان کے پرانے کمانڈوز ہیں جو کہ طویل عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ پہلے سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایک انر کارڈن میں 15-20 لوگ صرف جو ہیں وہ آئے ہیں، اصل تو مین سیکیورٹی تو ساری پنجاب پولیس کے پاس۔ اچھا، تو اب خان صاحب آپ کہتے ہیں پنڈی میں جوائن کریں گے اس لانگ مارچ کو، تو یہ کب تک، کتنا ٹائم آپ کو اندازاً لگتا ہے کہ پنڈی تک آپ لوگ پہنچیں گے اور خان صاحب جوائن کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ اگلے انشاءاللہ ہم جو ہے اسی تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی پنڈی میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر یہ ایک بڑا جو لوگوں کا مجمع ہے جو پورے پاکستان سے لوگ انشاءاللہ تعالی راول پنڈی پہنچیں گے۔ فواد صاحب کیا ڈیٹ بنے گی اگر اندازہ لگائیں تو؟ یہ ڈیٹ اگلے 1-2 دن میں کنفرم بن جائے گی، بیکاز ابھی تک آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ یہ ہمارا جو سینٹرل پنجاب سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد پہنچیں گے، آج پہنچے ہیں اور ادھر سے جو ہمارا قافلہ چل رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کھاریاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے منڈی بہت دن جانا ہے، تو ایک آدھ دن لگے گا صحیح ایسے ڈیل کرتے کہ کس دن ایگزیکٹلی یہ پہنچ